ہاں جی میرے پاس ایک سوال ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے عالمگیر مذہب اسلام لے کر آئے تھے جی اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کے باوجود عیسائیت کا مذہب پہلے نمبر پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آئے تھے. ٹھیک، کوئی شک نہیں اس میں. جی ہاں ہاں جی انی رسول اللہ علیکم جمعیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے رحمۃ للعالمین کا ہے، جی کافۃ للناس کا ہے، سب کو لوگوں کے لیے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا جو اپنی 5 خصوصیات تھیں ان میں سے یہی بھی ہے کہ میرے لیے تمام زمین تبلیغ کا ذریعہ بنائی گئی ہے، کہ تمام دنیا ہیں. ان باتوں میں سے یہ بھی ہے. تو تبلیغ کر کے جو اوریجنل تبلیغ تعلیم ہے قرآن کریم کی ہے، ٹھیک ہے نا، جی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے. کسی مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کسی نبی کو کہا ہو کہ تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس کتاب میں، تورات میں لے لو، انجیل میں لے لو، کسی اور کتاب میں لے لو، پرانے اسکرپچر جتنے ہیں نا، کسی میں یہ نہیں کہا ہوا کہ اس نبی کو کہ تمہیں تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کلیم ہے یا قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قرآن کریم کا ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے آپ کو تمام دنیا کے لیے بھیجا. اور اسی کے نتیجے میں آپ کے ماننے والے بھی کا بھی فرض بنتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو تبلیغ کریں. پہلی کسی کتاب میں کسی نبی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا ہوں. یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک، باقی رہے گی بات کہ عیسائی دنیا میں زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں. ٹھیک، پہلے نمبر پہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں مذہب کے لحاظ سے. عیسائیت کی جو تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو لاسٹ شیپس ہیں نا، 12 ٹرائبز ہیں، ان کے لیے آیا ہوں. ٹھیک، انہی کو انہوں نے تبلیغ کی. انہی کو تبلیغ کرنے کے لیے ہجرت کر کے کشمیر بھی آئے جہاں باقاعدہ 10 ٹرائب تھے، یا اس علاقے میں ان دوسرے مختلف جگہوں پہ ہیں. اس کے بعد جب عیسائیت پھیلی، ان کے پاس حکومت آ گئی رومن امپائر کی وجہ سے ہیں، تو اور پھر پولوس کی غلط قسم کی تعلیم جو ہے، اب تو عیسائی کی تعلیم ہی نہیں، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے وہ تعلیم تو نہیں دے رہے نا اب عیسائی. انہوں نے ہر جگہ تبلیغ شروع کر دی. وہ کیا، اچھا کیا کہ قریب کچھ لوگ جو تھے وہ وحدانیت کے قائل تھے، لیکن اکثریت جو عیسائیت پھیلی ہوئی ہے اب وہ دین تو نہیں ہے، وہ تو ایک سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے، یا ایک مذہب تو نہیں رہا، مذہب کے نام پر ایک ایسی تعلیم قائم ہو گئی ہے جو غلط ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اس کو وہ پھیلا رہے ہیں، دنیا میں شک پھیلاتے جائیں. اور دنیا میں ایک عیسائیت جو ہے وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے آئے تھے علیہ وسلم سے ہیں، اس لیے اس وقت سے ان کی تبلیغ ہو رہی ہے. عیسائی مختلف ملکوں میں تھے، مختلف دنیا میں تھے ہیں، تو وہ پہلے ہی پھیلے ہوئے تھے. اسلام بعد میں آیا، 600 سال بعد آیا، اور تم دیکھو کہ سارے عرب میں پھیل گیا، بلکہ عرب سے باہر نکل کے افریقہ میں بھی پھیل گیا وسلم کے زمانے میں. پھر اس کے بعد یورپ میں بھی پھیل گیا، ایشیا میں بھی پھیل گیا، بلکہ وسلم کے زمانے میں چین تک چلا گیا. تو اس طرح تبلیغ کے ذریعے سے اسلام نے پھیلنا تھا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس عرصے میں تم دیکھو کہ ساری دنیا میں بے شک عیسائیت ہے، لیکن عیسائیت اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا. حضرت عیسیٰ تو خدا بن کے نہیں آئے تھے. اسلام جہاں بھی ہے اپنی اصلی حالت میں ہے، قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں ہے.
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیتا ہے اسلام، وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا. جو جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہی مقام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر زمانے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے مجدد بھی آتے رہے. آخری زمانے کے مجدد اور خاتم الخلفاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام بن کے آئے، اور مسیح موعود اور مہدی موعود بن کے آئے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا. ٹھیک. اب آپ کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ آپ نے اس کام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کر رہی ہے، اور ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہماری تعداد عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی، یا دنیا کے اکثر مذاہب سے زیادہ نہیں ہو جاتی. اور اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا پہ غلبہ پایا، یا ان کی تعلیم دنیا میں پھیلی، یا عیسائیت آزادی سے عیسائی تبلیغ کرنی شروع کی اور پھیل گئے، اس کو تقریباً 300 سال کا عرصہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ 300 سال کا عرصہ نہیں لگے گا، نہیں اتنا عرصہ زیادہ لگے گا، اور یہ وقت نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ اسلام ساری دنیا پہ غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آج تو ہم تھوڑے ہیں، نمبر 2 ہیں، کوئی 20% 25% زیادہ ہیں عیسائی مسلمانوں کی نسبت. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آیا بھی 122-23 سال کا عرصہ ہوا ہے نا. تو ابھی تو اگر 300 سال لگانے ہوں تو 175 سال پڑے ہیں. لیکن اتنا عرصہ نہیں انشاءاللہ ہوگا جس طرح اسلام پھیل رہا ہے، جس طرح دین پھیل رہا ہے. تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عیسائیت تو ضرور رہے گی، یہودی بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، دوسرے مذہب بھی رہیں گے، لیکن اسلام کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، ان مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عیسائیت بھی پھیلی تھی تو ایک رومن حکومت کے قبول کرنے سے پھیلی تھی نا زیادہ تر. تو اب بھی کسی ایک حکومت نے اگر اسلام قبول کر لیا تو بڑی جلدی سے اسلام پھیل جائے گا. اس لیے ساری دنیا کے لیے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اب تک عیسائیوں سے کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جھوٹا ہو گیا. نہیں، اسلام کی عمر عیسائیت سے ویسے تو 600 سال کم ہے، لیکن اگلا 300 سال تم نہیں دیکھو گے، اس سے پہلے اسلام غالب آ جائے گا. ٹھیک. اور دوسرے یہ دعویٰ بھی نہیں ہے باقی مذہبوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ صرف اسلام کا دعویٰ ہے، اور یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں تمام دنیا کے لیے آیا ہوں. قرآن کریم نے لکھا ہے یہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسلی ہوگی نا تمہاری؟ ایک سوال کر لو، کرنا ہے تو.